سوچئے کہ آپ ایک جدید شہر کی مصروف سڑک پر چل رہے ہیں۔ آپ کے ارد گرد فلک بوس عمارتیں ہیں، گاڑیوں کا شور ہے، جدید زندگی اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ لیکن اگر اسی سڑک کو چند فٹ نیچے سے کھودا جائے تو شاید وہاں ایک ایسی دنیا برآمد ہو جس کی عمر ہزاروں سال ہو۔ جی ہاں، دنیا کے کئی جدید شہر دراصل قدیم تہذیبوں کے ملبے، یادگاروں اور آثار پر کھڑے ہیں۔ بظاہر یہ آج کے شہر ہیں، مگر ان کی بنیادیں تاریخ کے گہرے سمندر میں پیوست ہیں۔ آئیے ایسے ہی چند حیرت انگیز شہروں کا سفر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اٹلی کے شہر روم کی طرف۔ روم کو اکثر ابدی شہر کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد تقریباً 753 قبل مسیح میں رکھی گئی۔ آج بھی یہاں چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ یہاں کا عظیم کولوسیوم، رومن فورم اور بے شمار تاریخی عمارتیں جدید زندگی کے درمیان ایستادہ ہے اور صدیوں پرانی داستانیں سناتی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں مصر کے شہر اقصر کا، جسے انگریزی میں لکسور کہا جاتا ہے۔ آج کا اقصر دراصل قدیم طیبہ یا تھیبس کے مقام پر آباد ہے، جو کبھی مصر کی عظیم سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اقصر کو اکثر دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر عجائب گھر بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہاں کئی مندروں کے کھنڈر ہیں۔ اس کے بالکل سامنے دریائے نیل کے پار بادشاہوں کی وادی اور ملکاؤں کی وادی واقع ہے۔ سالانہ ہزاروں بین الاقوامی سیاح ان مقامات کو دیکھنے آتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ایتھنز۔ یونان کا دارالحکومت ایتھنز شاید قدیم اور جدید دنیا کے ملاپ کی بہترین مثال ہے۔ 3400 سال سے زیادہ تاریخ رکھنے والا یہ شہر آج بھی اپنے ماضی کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ ایکروپولس، پارتھینون اور ایتھنا کے قدیم معابد جدید عمارتوں کے اوپر ایک خاموش مگر شاندار ماضی کے نشان کی طرح نظر آتے ہیں۔ اب آئیے جنوبی امریکہ چلتے ہیں۔ پیرو کا دارالحکومت لیما آج تقریباً 1 کروڑ آبادی کا شہر ہے، لیکن اس کے نیچے 2000 سال پرانی تہذیبوں کے آثار دفن ہیں۔ 20ویں صدی میں یہاں ایک قدیم مٹی کا اہرام دریافت ہوا، جس نے ثابت کیا کہ یہ سرزمین ہسپانوی دور سے بہت پہلے بھی آباد تھی۔ اب چلیے لندن۔ دنیا کے سب سے اہم شہروں میں شمار ہونے والا لندن بھی تقریباً 2000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ رومیوں نے اسے لوڈینیم کے نام سے آباد کیا تھا۔ آج بھی شہر کے مختلف حصوں میں رومی فصیل کے باقیات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح پرتگال کا دارالحکومت لزبن کئی تہذیبوں کی تہ در تہ یادگار ہے۔ رومی آئے، پھر ویزیگوت اور اس کے بعد ہسپانوی مسلم حکمران۔ آج بھی شہر کی پرانی دیواروں اور تاریخی علاقوں میں ان تمام ادوار کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کا سیول، فرانس کا پیرس اور ترکی کا استنبول بھی اسی فہرست میں شامل ہیں۔ پیرس کے نیچے لاکھوں انسانوں کی باقیات پر مشتمل مشہور کیٹاکومبس موجود ہیں، جبکہ استنبول کی گلیوں میں چلتے ہوئے بازنطینی، رومی اور عثمانی ادوار ایک ساتھ سانس لیتے محسوس ہوتے ہیں۔ میکسیکو سٹی بھی کم حیران کن نہیں۔ یہ شہر قدیم ایزٹیک دارالحکومت ٹینوچٹیٹلن کے مقام پر آباد ہے۔ جدید عمارتوں کے درمیان موجود ٹیمپلونر کے کھنڈرات اس عظیم تہذیب کی آخری نشانی میں شمار ہوتے ہیں۔ چین کا شہر شیان، جاپان کا کیوٹو اور میکسیکو کا ٹولم بھی اپنی ہزاروں سالہ تاریخ کو آج تک سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور بڑے صغیر کا ذکر ہو تو بھارت کے شہر مدورائی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
تامل ناڈو میں واقع یہ شہر تقریباً 2500 سال سے آباد چلا آ رہا ہے اور اسے جنوبی ہند کی تہذیبی روح کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ یہاں قدیم زمانے میں تامل زبان کے عظیم ادبی جماعت جنہیں سنگم کہا جاتا تھا منعقد ہوتے تھے۔ شہر کا مرکز آج بھی میناکشی مندر ہے، جس کے رنگا رنگ مینار، حیرت انگیز نقش و نگار اور شاندار طرز تعمیر دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مدورائی میں جدید زندگی کے شور کے درمیان قدیم ہندوستان اب بھی سانس لے رہا ہے۔ یہ تمام شہر ہمیں ایک دلچسپ حقیقت یاد دلاتے ہیں۔ تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی، نئی عمارتیں بنتی ہیں، نئی نسلیں آتی ہیں، زمانے بدل جاتے ہیں، مگر ماضی اپنی جگہ قائم رہتا ہے، کبھی کسی دیوار کی صورت، کبھی کسی مندر کی شکل میں، اور کبھی زمین کے نیچے دفن کسی بھولی بسری تہذیب کی شکل میں۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعض شہر صرف آباد نہیں ہوتے، وہ صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ میں ہوں آغا جہانگیر بخاری اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ، تہذیب اور داستانوں کا دلچسپ منظرنامہ۔ کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔